السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج کی گزارشات کا عنوان ہے فائق صدیقی صاحب، آپ کی دانشوری بلا دلیل ہے۔ فائق صدیقی صاحب نے اپنے ویڈیو میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ فتوحات کی بنیاد وہ علم ہے، یعنی سائنسی علم اور ایجادات، اسلحہ وغیرہ، اور مضبوط معیشت۔ یہ دو چیزیں یہ کامیابی اور فتح کے لیے لازمی ہیں۔ تو میں اس کے جواب میں عرض کرتا ہوں کہ یہ دعویٰ آپ کا قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور نبوی سیرت اس کے بھی خلاف ہے۔ یہ آپ نے سیرت نبوی اس کا شاید مطالعہ نہیں کیا کہ مدینہ منورہ میں مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر مدینہ پر اس نے چڑھائی کر دی تھی۔ ہر قسم کا اسلحہ تھا اور تعداد 1000 تھی، جبکہ ان کے مقابلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی تعداد تھی مجاہدین کو، وہ 313 تھی، اور ان کے پاس اسلحہ بھی کوئی نہیں تھا۔ لیکن ان کی تربیت نبی علیہ السلام نے قرآن کے مطابق کی ہوئی تھی، تعلیم و تربیت۔ قرآن کہتا ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، ماضی میں کتنی ایسی جماعتیں ہوئی ہیں جن کی تعداد تھوڑی تھی اور انہوں نے جہاد میں زیادہ تعداد والی قوموں کو شکست دی۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اور وہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد تھی۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ مع المؤمنین، اللہ تعالیٰ حقیقی خالص ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے غزوات سب میں صحابہ کرام مجاہدین کی تعداد بھی تھوڑی تھی اور اسلحہ بھی برائے نام تھا، اور مکہ والوں وہ سب کچھ رکھتے تھے، اسلحہ بھی، تعداد بھی ان کی زیادہ ہوتی تھی۔ اب وہ تھوڑی تعداد اور بغیر اسلحے کے کس طرح کامیاب ہو گئے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلحہ تھا۔ وہ اسلحہ کیا تھا؟ خالص ایمان، ایمانی غیرت، پاکیزہ کردار، اور اس کے علاوہ اللہ کی مدد پر ایمان اور یقین، اور فتح کے لیے اللہ پر بھروسہ، یقین تھا۔ یہ اسلحہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے پاس۔ ان کا یقین تھا کہ ساری دنیا مل کر ہمیں مار نہیں سکتی، ہلاک نہیں کر سکتی، مٹا نہیں سکتی، جب تک ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اللہ کی مدد یہ حقیقی ایمان والوں، پاکیزہ کردار والوں، ایمانی غیرت والوں، اور اللہ پر یقین اور بھروسہ کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے حقیقی مدد۔ اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ وہ حقیقی مدد نہیں ہے۔ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اب اس غزوات میں دیکھ رہے ہیں کہ اسلحہ بھی تھوڑا ہے کافروں کے مقابلے میں، تعداد بھی تھوڑی ہے، اور ہر غزوہ میں مکہ والوں نے مدینہ پر چڑھائی کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کسی غزوے میں پہل نہیں کی، پہل بھی مشرکین مکہ نے کی ہے۔ یہ اسلام کا اصول ہے، قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ جب کافر تم پر حملہ آور ہو جائیں تو پھر تم ان کے مقابلے کے لیے نکلو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے۔
پھر اللہ تعالیٰ ان اللہ مع المؤمنین، اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ ساری جو ہے غزوات کی جو ہے بنیاد یہی کردار تھا کہ ایمانی غیرت، پاکیزہ اخلاق، اللہ کی مدد پر بھروسہ اور اللہ کی طرف سے فتح پر یقین اور بھروسہ، یہ اسلحہ ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت میں۔ خالص ایمان کہ وہ اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کر رہے۔ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں کی قربانیاں دے کر جہاد کیا۔ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ مہاجرین نے اپنے مال اور اپنی جانیں قربان کر دیں۔ یہ ہے اسلحہ جو قرآن کہتا ہے۔ دنیاوی اسلحہ جو ہے وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ افغانستان کے اندر کہ امریکہ جو ہے اپنے 48 جو ہے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے جدید اسلحہ لے کر 20 سال تک جو ان پر اسلحہ چلاتا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم نہیں ہونے دیا۔ اللہ نے ان کو زندہ رکھا ہے، اور جب جو ہے اللہ نے جو ہے ان کے دلوں میں خوف طاری کر دیا، پھر 20 سال کے بعد جو ہے وہ خود ہی بھاگ گئے وہاں سے۔ ان کو افغانیوں نے نہیں بھگایا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بھگایا۔ اللہ نے اپنا اسلحہ جو ہے وہ استعمال کیا۔ کون سا اسلحہ؟ کہ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، کافروں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کا خوف طاری کر دیا، ڈر پیدا کر دیا۔ اور یہی ڈر جو ہے اس کا ذکر جو ہے قرآن پاک میں ہے کہ جب غزوہ خندق کے بعد یہودیوں کا ایک قبیلہ جو تھا، اس کے بارے میں حکم ہوا نبی علیہ السلام کو، جبریل علیہ السلام آئے کہ اس قبیلہ کی جو ہے وہ اس کی بھی جو مرمت کرنی ہے، کیونکہ یہ منافقوں کے ذریعے اور اپنی سازشوں کے ذریعے مسلمانوں کو جو ہے نقصان پہنچا رہے تھے۔ جب ان کو پتہ لگا تو اپنے قلعوں میں بند ہو گئے۔ وہاں یہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان یہودیوں کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا کہ وہ قلعے جو ہے قلعوں سے باہر نکل کر نیچے اتر کر جو ہے وہ انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ یہ قرآنی دلیل ہے۔ اصل اسلحہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے دشمن کے دل میں، اور دوسری طرف اصل اسلحہ خالص ایمانی غیرت ہے، پاکیزہ اخلاق ہے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ کی مدد پر بھروسہ، اللہ کی طرف سے فتح پر یقین، مسلمانوں کے بعد جو ہے یہ اصل اسلحہ ہے۔ اب دنیاوی اسلحے کا انکار نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ انفروا خفافا وثقالا، جب دشمن تم پہ یلکار کر دے تو نکلو، پھر خواہ ہلکے ہو تھوڑا اسلحہ ہے یا بھاری ہو تھوڑا اسلحہ ہے، دشمن کے لیے نکلو، انکار نہیں کرنا۔ تو غزوات میں اللہ کے اس قرآن کے حکم کے مطابق جو ہے صحابہ کرام جو کچھ بھی تھا ان کے پاس وہ لے کر نکلے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں نبی علیہ السلام کے تمام غزوات میں، پھر آخر میں جو ہے تبوک کا واقعہ دیکھ لیں، رومیوں کا لشکر تھا لاکھوں کا، ادھر 3000 کے قریباً تھے ارد گرد۔ رومی جو ہے جو یلغار کرنے آئے تھے وہ مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکے۔ اس سے صحابہ کرام نے جو ہے اس دور کی جو بڑی سلطنتیں تھیں ایران اور روم، ان کو جو ہے فتح کیا۔ یہ دونوں سلطنتیں جو ہے اسلحے والی تھی اور تعداد والی تھیں،
صحابہ کرام ان سے خوف زدہ نہیں ہوئے، کیونکہ انہوں نے اپنے اللہ کے قرآن میں پڑھا تھا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ۔ تاریخ انسانی کے اندر کتنی ایسی جماعتیں ہیں کہ جو تعداد میں تھوڑی ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے تعداد میں زیادہ، کافروں کی زیادہ تعداد پر جو ہے اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتے تھے۔ ان کا اس بات پر قرآن پاک کی آیت پر ایمان تھا، یقین تھا کہ بے شک ہم تھوڑے ہیں، بے شک ہمارے پاس اسلحہ برائے نام ہے، لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع المؤمنین، اللہ حقیقی ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ خالص ایمان جو ہے وہ اسلحے کی بنیاد ہے۔ یہ افغانستان کا میں نے واقعہ جو ہے اس کا مختصر بیان کر رہا ہوں، اس کو دیکھ لیں، اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے۔ 20 سال تک جدید اسلحہ چلا دیا، کامیاب نہیں ہوئے۔ 49 ملک تھے امریکہ سمیت، جدید اسلحہ تھا، کارپیٹ بمباری کی انہوں نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو محفوظ رکھا۔ اس کا قرآن میں وعدہ ہے کہ حقیقی ایمان والوں کا میں مددگار ہوں۔ تو یہ حقائق جو ہیں ان کو جو ہے نظر انداز کر دینا یہ کوئی دانشوری نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے جہاں ایران اور روم جیسی بڑی سلطنتوں کو جو ہے بڑی تعداد اور بڑے اسلحے کے مقابلے میں شکستیں دیں اللہ کی مدد سے، اور تاریخ میں یہ بھی دیکھیں کہ اندلس پر طارق بن زیاد نے جب چڑھائی کی ہے تو کشتیاں جلا رہی تھیں۔ وہ ایمانی اسلحہ جو اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے ان کے دلوں میں پیدا کیا تھا، وہ اسلحہ تو ان کے پاس باقی تھا۔ جو کشتیاں تھیں وہ جلائی دیں کہ اللہ کے بھروسے پر ہم جو ہے یہاں آئے ہیں، یا تو شہید ہو جائیں گے یا پھر اس کو جو ہے ہم فتح کر لیں گے۔ کیا اللہ نے فتح نہیں عطا فرمائی؟ ملک پورا جو ہے عیسائیوں کا، اور یہ باہر سے آئے ہیں چند لوگ، ان کو کس نے کامیابی دی ہے؟ اللہ رب العزت۔ وہ مرزا جیل میں جو ہے وہ بھی فائق صدیقی صاحب کا ہی ہم نوا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ کافروں سے لڑنا نہیں چاہیے کیونکہ ان کے پاس جدید اسلحہ نہیں ہے۔ جن کے پاس اللہ کی تعلیم و تربیت کا اسلحہ ہے ان کو دنیا میں کوئی مٹا نہیں سکتا۔ یہ اسلحہ جو ہے یہ حقیقی جو ہے وہ اسلحہ ہے۔ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ 39 ملکوں نے اسلحے کی بنیاد پر افغانستان کو جو ہے کچھ نہیں ان کا بگاڑ سکے، اور جب ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ مدینہ کے یہودیوں کی طرح ان کے دلوں میں خوف طاری کر دیا، پھر راتوں رات ہی بھاگ گئے۔ یہ حقائق جو ہے نظر انداز کرنا یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ بلا دلیل دانشوری کا مقصد جو ہے کہ لوگوں کو بزدل بنایا جائے۔ یہ مرزا جیب میں جو ہے اس کا بیان بھی تھا کہ کافروں سے ہمیں نہیں لڑنا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس جدید اسلحہ نہیں ہے۔ کاش یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات کی سیرت پڑھ لیتے۔ یہ صحابہ کرام کی جو ہے ایران کی فتح، روم کی فتح، اندلس کی فتح کے اگر یہ واقعات پڑھ لیتے تو شاید وہ اس بات کو نہ کہتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اصل اسلحہ جو ہے یہ قرآنی تعلیمات و تربیت ہے۔ جس طرح کسی شاعر نے کہا ہے کہ وہ زمانے میں غالب ہوئے حامل قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے زمانے میں تارک قرآن ہو کر۔ مرزا جیلمی صاحب اور فائق صدیقی صاحب یہ حقیقت ہے، ہمارا ایمان نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کا ایمان تھا
انہوں نے اللہ کی زمین مخلوق پر اللہ کا آسمانی دین جو ہے وہ نافذ کیا ہے۔ ہم اس کے الٹ کافروں کا فتنہ جو ہے، جس کو قرآن میں اللہ نے فتنہ کہا ہے، ہم وہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ ہمارے ساتھ اللہ کیوں مدد کرے؟ ہم تو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ نہ ہم نے سورۃ کافرون کے حکم پر نبی علیہ السلام کی طرح عمل کیا کہ ہم کافروں کے نظام کا، دین کا، آئین کا جو ہے بائیکاٹ کریں، لکم دینکم ولی دین۔ اور نہ ہم نے جو ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 39 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا مکمل دین نافذ کرو، ہم نے دونوں کام نہیں کیے، تو اللہ ہماری مدد کیوں کرے؟ ہم نے کیا اللہ کے ساتھ جو ہے کوئی ہم نے جو ہے کوئی اس کا حکم مانا ہے آج تک؟ اس لیے کہ ہم جو ہے کافروں کے فتنے میں رنگے گئے ہیں، ہمارا قرآن کی باتوں پر، نبی علیہ الصلوۃ والصحابہ کرام کے کردار پر ایمان ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ باتیں کرتے ہیں اور قوم کو بزدل بنا رہے ہیں کہ اسلحہ نہیں ہوگا، معیشت نہیں ہوگی تو کامیابی نہیں ہوگی۔ کیا نبی علیہ السلام کی معیشت تھی؟ ان کے تو گھروں میں بھوک تھی، نہ جدید اسلحہ تھا، نہ بھوک تھی، نہ جو ہے معیشت جو ہے وہ اتنی تھی۔ وہ تو ساری زندگی جو ہے وہ غربت میں گزار گئے۔ اللہ نے ان کو مال و دولت دیا فتوحات کی وجہ سے، دشمنوں کے مال غنیمت جب آئے فتوحات سے تو اللہ تعالیٰ نے خوشحالی پیدا کر دی۔ یہ حدیث کا مسئلہ ہے، آپ کو قرآن اور حدیث سے جو ہے اپنی دانشوری کے لیے جو ہے یہ مواد لینا چاہیے۔ حقیقی دانشور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے بعد اللہ کا پیغمبر ہے، اور اس کے بعد خالص ایمان والے ہیں جو حقیقی دانشور ہیں، جن کے پاس نہ اللہ کے قرآن کا علم ہے، نبی کے فرمان کی کوئی سوجھ بوجھ ہے، وہ دانشور نہیں ہو سکتے۔ وہ جو مرضی جو ہے بیان کرتے پھریں، ٹھیک ہے، ظاہر لوگوں پر اثر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے قرآن کو ماننے والوں پر اس جاہلانہ دانشوری کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات ہیں، صحابہ کرام کی جو فتوحات ہیں ایران و روم کی اور اندلس کی اور دیگر خطوں کی جو فتوحات ہیں، وہ نہ ان کی بنیاد نہ معیشت ہے، نہ مجاہدین کی زیادہ تعداد ہے، اور نہ اسلحہ ہے۔ ان کا اللہ پر بھروسہ تھا۔ انہوں نے ان کی تربیت جو نبی علیہ السلام نے اللہ کے قرآن کے مطابق فرمائی تھی، وہ بہت بڑا اسلحہ تھا۔ ان کے اندر غیرت ایمانی تھی، ان کا پاکیزہ کردار تھا۔ وہ اپنے اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہماری زندگی جو ہے کافر ختم نہیں کر سکتے، ہماری زندگی ختم ہوگی تو اللہ کے حکم سے ہوگی۔ اس سے بڑی کوئی اور مثال ہو سکتی ہے کہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہود مدینہ کے دلوں میں جو ہے وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے جو ان کے دلوں میں جو ہے خوف طاری کر دیا۔ وہ خود ہی قلعوں کے دروازے کھول کر باہر آ کر ہاتھ کھڑے کر لیے۔ یہ کون سا اسلحہ ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا اسلحہ جو ہے اللہ خود بیان کر رہا ہے قرآن پاک میں کہ اللہ اپنے بندوں، خالص ایمان والے بندوں کی مدد کے لیے جو ہے کافروں کے دلوں میں خوف طاری کر دیتا ہے اور وہ بھاگ جاتے ہیں۔ جس سے مدینہ کے یہودی، جس سے یہ افغانستان پر یلغار کرنے والے 49 بڑے ملک جدید اسلحے والے جو ہے 20 سال انہوں نے جو ہے یہاں پر جو ہے فتنہ برپا رکھا، بدماشی مسلط کی، اسلحہ چلایا،
لیکن ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، اس لیے کہ اللہ ان کے ساتھ تھا۔ اور پھر جب ان کو بھگایا اللہ نے تو اللہ نے ان کے دلوں میں خوف طاری کر دیا۔ ان کو افغانیوں نے نہیں بھگایا، ان کے پاس بیچاروں کے نہ جدید اسلحہ ہی نہیں تھا، نہ لڑاکا طیارے تھے، نہ کوئی توپیں تھیں، نہ کوئی ٹینک تھے، کچھ بھی نہیں تھا بیچاروں کے پاس، وہ تو خالی ہاتھ تھے۔ ان کے پاس تو ایمان کا اسلحہ تھا، پاکیزہ کردار کا اسلحہ تھا، اللہ پر بھروسے کا جو ہے اسلحہ تھا ان کے پاس، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی دشمنوں کے دلوں میں خوف طاری کر کے۔ تو یہ ہے حقیقت جس کو جو ہے مرزا جیلمی صاحب اور فائق صدیقی دانشور صاحب جو ہے جس کو بیان نہیں کرتے، اور یہ جرم ہے اللہ کے رسول کی باتوں کو بیان نہ کرنا، چھپانا، اور لوگوں کو جو ہے بلا دلیل ان لوگوں کو جو ہے بزدل بنانا، اسلحے کی معیشت کی بات کر کے، یہ دانشوری نہیں ہے، یہ جرم ہے جو اس قوم کو جو ہے بزدل بنایا جا رہا ہے۔ آگے یہ ان کا ایک دعویٰ تھا، اور یاد رکھیے گا یہ صفات جو قرآن کی میں نے بیان کی ہیں یہ انسان کا کردار بناتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں صدیقی صاحب اور جیلمی صاحب کہ کریکٹر از لاسٹ، ایوری تھنگ از لاسٹ۔ جب انسان کا کردار برباد ہو جائے تو اس کا سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ اور کردار بنانے والی چیز کون سی ہے؟ اللہ کا آسمانی قرآن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کا کردار اس قرآن سے بنایا تھا۔ ہماری طرح جو ہے قرآن سے جاہل نہیں تھے وہ، کافروں کے فتنے کی LLB ڈگری نہیں تھی ان کے پاس، ان کے پاس اللہ کے آسمانی کی تعلیم و تربیت تھی، اور رب پر بھروسہ خالص ایمان تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ دیا، ان کو کامیاب بنایا، ان کو جو ہے دنیا میں سرخرو کیا۔ اور ہم اس کے الٹ جو ہے کافروں کا فتنہ جو ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 39 حوالہ دے رہا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا يَكُونَ فِتْنَةً۔ اللہ فرما رہا ہے، اللہ کے بندوں قرآن جیلمی صاحب، صدیقی صاحب قرآن بھی پڑھ لو، بغیر قرآن کے کوئی دانشوری نہیں ہے، جہالت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایمان والوں کو کہ اللہ کے آسمانی دین کے خلاف جو بھی فتنہ ہے اس کا خاتمہ کرو، اور پھر اس کے بعد اللہ کی زمین اور مخلوق پر اللہ کا مکمل دین نافذ کرو۔ آج ہم کافروں کے فتنے کی وجہ سے منافق ہو چکے ہیں، منہ سے کلمہ اندر سے کفر کا ساتھ، ہم بزدل ہو چکے ہیں، ہمارے اندر غیرت ایمانی رہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے قرآن سے سیکھا ہی کچھ نہیں ہے۔ کامیابیاں غیرت ایمانی کی بنیاد پر ہوتی ہیں، پاکیزہ کردار کی بنیاد پر ہوتی ہیں، اللہ کے بھروسے پر ہوتی ہیں، اللہ پر یقین جو ہے، اللہ کو مددگار مانتے ہوئے جو ہے کامیابیاں ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں۔ دوسری بات صدیقی صاحب آپ نے یہ کی ہے، دعویٰ کیا ہے کہ عرب کے بادشاہ اور پاکستان کے حکمران جو ہے یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، بدماش ہیں، اور دونوں پر آپ نے جو ہے 3 لیبل لگا دیے ہیں، عرب کے بادشاہوں کے پر اور پاکستان کے حکمرانوں پر۔ افسوس ہے یہاں بھی آپ نے اپنی عقل سے کام نہیں لیا، حقائق آپ کے پاس ہے ہی نہیں، حقائق کہ آپ ان سے کوئی کام لے سکیں۔ معاف کرنا معذرت کے ساتھ، حق کڑوا ہوتا ہے۔ پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ عرب کے بادشاہ جو ہے
ان کے اندر قرآنی صفات موجود ہیں، وہ خالص ایمان والے ہیں، غیرت ایمانی والے ہیں، پاکیزہ کردار والے ہیں، اللہ پر بھروسہ اور یقین کرنے والے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جس جزیرۃ العرب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام نے کفر و شرک کا خاتمہ کر کے اللہ کی زمین کو کفر و شرک سے پاک کر کے وہاں اللہ کا آسمانی مکمل دین نافذ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کی محنت کو آج بھی وہاں جزیرۃ العرب کی ریاستوں میں زندہ رکھا ہوا ہے، وہاں آج بھی اسلام نافذ ہے۔ اور جو اسلام نافذ کرنے والے جو ہیں وہ چور ڈاکو بدماش نہیں ہو سکتے، یاد رکھنا۔ کیا ان عربوں نے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کی محنت کو ضائع کر دیا؟ کیا وہاں پر جو ہے ہماری طرح جو ہے شیطانی جمہوریت، ان پڑھ اور جاہلوں کے جو ہے فتنے جو ہے اسمبلیوں کے جو ہے وہ مسلط کی انہوں نے؟ کسی ریاست میں یہ مثال نہیں ہے، آپ دے ہی نہیں سکتے مثال۔ افسوس آپ نے ان حقائق سے جو ہے منہ پھیرا ہے۔ یہ عربوں کی سرزمین جو ہے جزیرۃ العرب کی بھی وہ سرزمین ہے جہاں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے مل کر جو ہے اللہ کا مکمل دین نافذ کیا تھا، اور آج تک وہاں مکمل دین نافذ ہے اللہ کی مدد سے۔ عربوں کے ساتھ، عرب بادشاہوں کے ساتھ جو ہے اللہ کی مدد شامل ہے، اور قیامت تک جو ہے یہ دین جو ہے زندہ رہے گا، نافذ رہے گا اس جزیرۃ العرب میں۔ آپ اپنی بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ بادشاہ جو ہے جس کو آپ جو ہے تنقید بناتے ہیں، یہ بادشاہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہر پیغمبر جو ہے اللہ کی طرف سے اپنی قوم کا بادشاہ ہوتا تھا، اور اس بادشاہ کا آئین جو ہے وہ آسمانی ہوتا تھا۔ یہ ہے اللہ کی بادشاہت کو چلانے والے کہ ان کا آئین جو ہے یہود و نصارہ کا فتنہ، کافروں کا فتنہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ آسمانی دین ہوتا تھا۔ بادشاہت بری بات نہیں ہے، اس کو شیطانی جمہوریت والوں نے جو ہے اس کو آمریت بنا لی ہے، حالانکہ شیطانی جمہوریت جو ہے وہ آمریت ہے۔ آپ کو اتنا بھی نہیں پتہ ہے کہ آمریت کس کو کہتے ہیں؟ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کی جو ہے حکمرانی جو ہے یہ آمریت ہے۔ اللہ کی حکمرانی جو ہے وہ آمریت نہیں ہے، وہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ ہم نے طالوت، دوسرا پارہ قرآن پاک، اللہ کے بندوں قرآن پڑھ لیا کرو، دوسرے پارے میں طالوت کا واقعہ ہے، وہاں پر اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنایا، اور کن صفات کی وجہ سے کہ وہ آسمانی، خاص علم آسمانی کا سب سے بڑا عالم ہے، اور نمبر 2 جسمانی طور پر سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ 2 صفات اللہ نے قرآن میں بیان کر کے مسلمان حکمرانوں کے لیے لازم کر دیں۔ صدیقی صاحب آپ کو تو اتنا بھی نہیں پتہ، افسوس ہے۔ آج جو ہے کافروں کے فتنے کے ذریعے اسمبلیوں میں جاہل لوگ بٹھا دیے آپ نے، کروڑوں روپیہ قوم کا لوٹ رہے ہیں، نہ ان کے پاس کافروں کے آئین کا علم ہے، نہ ان کے پاس اللہ کے آسمانی آئین کا علم ہے، دونوں علموں سے کورے ہیں، اور قانون سازی کر رہے ہیں، قانون بنا رہے ہیں۔ قانون کون بنا رہے ہیں؟ جن کے پاس نہ کافروں کے آئین کا علم ہے، نہ مسلمانوں کے آئین کا، آسمانی آئین کا علم ہے، صرف ہاتھ کھڑے کرتے ہیں۔ ان حقائق کو چھپانا نہیں چاہیے، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، یہ کوئی دانشوری نہیں ہے، یہ جہالت ہے جس کو ہم جو ہے چھپا رہے ہیں۔ کیا یہ ان پڑھ نہیں ہے؟ نہ ان کے پاس قرآن کا علم ہے۔ اگر ان کے پاس قرآن کا علم ہوتا تو یہ سورہ کافرون کو سمجھتے کہ اللہ نے سورہ کافرون میں اپنے نبی کو حکم دیا کہ ان کو کہہ دو لکم دینکم ولی دین، کافرو تمہارا دین تمہارے لیے، میرے لیے نہیں ہے، میرا دین میرے لیے۔ آج تک جو ہے ہمیں شیطانی جمہوریت پر جو ہم نے مسلط کی ہوئی ہے،
1973 اس سے پہلے سے لے کر آج تک مسلمانوں کے کسی فرقے کے مولوی یا مفتی نے جو ہے یہ اعلان نہیں کیا کہ میرے نبی نے جو ہے کافروں کو جو ہے چیلنج کیا تھا بائیکاٹ کا کہ تمہارا دین تمہارے لیے میں نہیں مانتا اس کو. کسی مولوی کسی فرقے کے مولوی یا مفتی نے یہ اعلان نہیں کیا. صدیقی صاحب یہ نہیں نظر آ رہی آپ کو سورہ کافرون کبھی پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اور نہ کسی نے جو ہے یہ اعلان کی بائیکاٹ کیا ہے اور نہ کسی نے جو ہے کوشش کی ہے. یقین کریں صرف اللہ تعالیٰ کے حکموں میں بہت وسیع حکمت ہے. اگر اس ملک میں کوئی مولوی مفتی جو ہے یہ اعلان کر دیتا کہ میں اپنے نبی کی سیرت پر چلتے ہوئے میں اعلان کرتا ہوں کہ کافرو تمہارا دین تمہارے لیے میرا میرے لیے، آج تک کسی نے اعلان نہیں کیا. اگر اعلان کر دیتے اللہ کے اس حکم میں بہت وسیع حکمت ہے. دنیا جو ہے ان کے کان کھڑے ہو جاتے کہ مسلمانوں نے ہمارے نظام کا جو ہے بائیکاٹ کیوں کیا ہے. وہ اس قرآن کو پڑھتے کہ کون سی خوبی ہے قرآن کے اندر جو بائیکاٹ کروا رہا ہے ہمارے کافروں کے نظام کی. آدھی دنیا جو ہے اس مطالعہ کرتی تحقیق کرتی، آدھی دنیا مسلمان ہو جاتی. یہ اللہ کے حکموں میں بڑی بڑی وسیع جو ہے حکمت ہے کہ آدھی دنیا جو ہے وہ مسلمان ہو جاتی تحقیق کے ساتھ. اور دیکھ لیں کافر جو ہیں اسلام کے مطالعے سے اور مسلمانوں کے کردار پاکیزہ کردار کی وجہ سے مسلمان ہو رہے ہیں. یہ ریڈلی جو افغانستان میں گئی تھی برطانیہ کی صحافی، یہ مسلمان ہوئی کیوں؟ اسلحہ چلایا تھا انہوں نے اس کو مسلمان ہو جا نہیں، اس نے افغانیوں کا پاکیزہ کردار دیکھا تھا اور اس پر جو ہے وہ مسلمان ہو گئی. صدیقی صاحب ان حقائق کو نہ چھپاؤ. کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں جو ہے قرآن کا مطالعہ کر کے جو ہے وہ مسلمان ہو رہے ہیں. ہم نے تو قرآن کو چھوڑ ہی رکھا ہے. ہندوستان کا ایک دانشور جو ہے وہ کتاب لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہندوؤں کی کتابوں میں جو ہے خلقی اوتار جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور وہ اپنے ہندوؤں کو کہتا ہے کہ 100 کروڑ ہندوؤں تمہیں مسلمان ہو جانا چاہیے. وہ ہمارے تو دانشوروں سے بہتر وہ شخص ہے جس نے پورے ہندوستان کو پیغام دے دیا ہے کہ 100 کروڑ ہندوؤں تمہیں مسلمان ہو جانا چاہیے. صدیقی صاحب کبھی آپ نے بھی یہ جملہ استعمال کیا اپنی دانشوری میں ساری عمر میں؟ ایمانداری سے بتائیں. کبھی مرزا جیلمی نے بھی کبھی جو ہے دنیا کو پیغام دیا ہے کہ آج وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شخصیت ہے حقیقی شخصیت ہے، اس کا دین قبول کر لو؟ کسی نے کبھی کیا؟ کسی مولوی کسی مفتی نے آج تک نبی علیہ السلام اور اس کے دین کی حمایت کی ہو جس طرح ایک ہندو جو ہے حمایت کر رہا ہے؟ کبھی کی ہے کسی نے؟ ہم سے تو ہندو آگے نکل گیا. یہ عربوں کو جو ہے بادشاہوں کو یہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کے اندر ملوک بنائے، بادشاہ بنائے ہم نے. اور طالوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کہتا ہے بادشاہی عطا فرمائی. عربوں کی بادشاہی جس کی بنیاد اللہ کا آسمانی دین ہے اور نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے وہ دین اس جزیرۃ العرب میں نافذ کیا تھا. یہ عربوں کی بادشاہی کے بنیاد جو ہے وہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی محنت ہے. جو انہوں نے اللہ کا دین نافذ کیا تھا وہ ہے بنیاد آج کے عربوں کے بادشاہوں کی. وہاں ہماری طرح کفر نہیں مسلط ہے، جہلوں کی اسمبلیوں سے دین آئین نہیں بنوایا جاتا. وہاں جزیرۃ العرب کے بادشاہ جو ہے وہ شیطانی جمہوریت کے پیروکار نہیں ہیں، نہ انہوں نے شیطانی اسمبلیاں بنائی ہیں، نہ چوروں ڈاکوؤں کے اسمبلیاں انہوں نے بنائی ہیں کہ تم جو ہے اللہ کے آئین کے مقابلے میں یہود و نصارہ کی طرز کا آئین بناؤ. تم یہ حقائق کیوں چھپا رہے ہیں آپ؟
بندے کو کوشش اللہ کا شرم و حیا ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے دین کے ساتھ جو ہے مخالفت کا رویہ اختیار کیا، آخر میری وجہ کیا ہے اس کی؟ اللہ کے دین کی بات تک نہیں کرتے، یہود و نصارہ کے گیت گاتے ہیں۔ اور دیکھ لیں ہمارے حکمران جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئے یہودیوں کے ساتھی۔ صدیقی صاحب یہ نہیں آپ کو نظر آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ جو ہے ان کو جو ہے چور ڈاکو بدماش کہہ رہے ہیں، عربوں کے جزیرۃ العرب کے بادشاہوں کو جنہوں نے اللہ کے دین کو جو ہے نافذ رکھا ہوا ہے، اس کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کو تو آپ نے چور ڈاکو اور بدماش کہہ دیا، تو ان کو کیا کہیں گے جنہوں نے کفر مسلط کر رکھا ہے؟ کچھ عقل و شعور سے بھی کام لینا چاہیے، جہالت اچھی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے آپ کا نام جو ہے میڈیا پر آ گیا ہے کہ آپ ماشاءاللہ دانشور ہیں، لیکن کچھ دانشور کی جو ہے کچھ جھلکی تو ہونی چاہیے اس کے اندر۔ تو یہ عربوں کو چور ڈاکو بدماش کہنا یہ سراسر زیادتی ہے۔ وہ اللہ کے نبی کے دین جو کی حفاظت کر رہے ہیں، جزیرۃ العرب کی ریاست میں جو اللہ کے پیغمبر صحابہ کرام نے مل کر جو دین نافذ کیا تھا اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ اس کی حفاظت کروا رہا ہے ان سے۔ اور وہ دنیا جہان کے جرائم جو ہے عربوں کے ملکوں میں نہیں ہے جو پاکستان میں ہے، جو ظلم، جو لوٹ مار، جو دھوکے، جو فراڈ، جو جال سازی اس ملک میں ہے، کہیں ملک کسی ملک میں نہیں ہے، کافروں کے ملک بھی نہیں ہے۔ جزیرۃ العرب میں کی ریاست میں تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہاں بنیاد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانی دین کی جو ہے بنیاد رکھی ہے، وہاں پر یہ خباثتیں جو ہے پیدا نہیں ہو سکتی۔ کافروں کے ملکوں میں بھی یہ خباثتیں نہیں ہیں جو ہمارے ملک میں ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ صدیقی صاحب آپ کو یہ نظر نہیں آتا؟ پھر آپ نے جو ہے جو فتح کے جو ہے 2 اصول بتائے ہیں، سائنسی اسلحہ اور معیشت۔ اب پاکستان کے جب حکمرانوں کو بھی آپ نے جو ہے چور ڈاکو بدماش کہا ہے، تو کیا آپ اس دعوے سے ثابت کر سکتے ہیں؟ پاکستان کے پاس تو اعلیٰ ترین جو ہے سائنسی اسلحہ جو ہے ایٹم بم ہے، لیکن معیشت کا کیا کہ بربادی جو ہے وہ معیشت جو ہے وہاں پر جو ہے نہیں ہے۔ پاکستان کی ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ اس کی لوٹ مار ہے، اس کی معیشت کی خستہ حالی ہے، لیکن اسلحہ تو جو ہے اس کا علم بھی ہے اور اس کا اسلحہ موجود بھی ہے پاکستان میں۔ یہ تو 50-50 کا معاملہ ہو گیا۔ آپ نے جس طرح عربوں کو چور ڈاکو بدماش کے ان حکمرانوں کو بھی چور ڈاکو بدماش کہہ دیا، اب اس کا علاج بھی تو بتائیں نا پاکستانیوں کو۔ تو علاج اس کا تو ہے وہ اللہ کے رسول کے پاس ہے، کافروں کے فتنے کے پاس علاج نہیں ہے۔ جس نظام کو اللہ نے فتنہ قرار دیا ہے وہ اس ملک کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ اصلاح کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا آسمانی دین اصلاح کر سکتا ہے اس قوم کی۔ جب تک اللہ کے دین کے مطابق اپنے ہم ایمان، کردار اور اللہ پر بھروسہ اور یقین نہیں بنائیں گے، ایمانی غیرت نہیں بنائیں گے، ہم ذلیل و خوار ہی ہوتے رہیں گے دنیا میں۔ صحابہ کرام کو یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تمدن آفری خلا کے آئینے جہاں داری وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ۔ وہ ریگستانوں میں جو ہے اونٹ چرانے والے بدو جو ہیں، جب انہوں نے اس قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری دنیا پر جو ہے عزت و عظمت دے دی ہے، برتری دے دی ہے۔ فتوحات یہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ ہے صدیقی صاحب حقیقت۔ پاکستان کے پاس اسلحہ ہے لیکن وہ قرآنی صفات نہیں ہے، خالص ایمان نہیں ہے، ایمانی غیرت نہیں ہے،
اس کی وضاحت کرو، حق کہنا ہے تو ضرور کہو۔ ایسی مردہ دانشوری کا کیا فائدہ جہاں پر حق نہ کیا جائے، کہا جائے۔ یہاں معیشت لوٹ لوٹ کر برباد کر دی گئی ہے، ایٹم بم بھی رہ گیا، سائنسی اسلحہ ہی رہ گیا، اور تو کچھ بھی نہیں یہاں پر۔ تو اس قوم کی اصلاح کرو نا دانشوری سے، جو ہے کس طرح جو ہے مکمل 100% جو ہے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جو عربوں کو گالیاں دینا ہے، یہ صرف جو ہے ایک تعصب ہے، یہ مذہبی تحفظ ہے، یہ اسلام کے ساتھ دشمنی ہے کہ وہاں اللہ کا اسلام نافذ کیوں ہے۔ یہ عربوں کا قصور نہیں ہے، اس اسلام کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے نافذ کیا تھا جزیرۃ العرب کے اندر۔ یہ ان بادشاہوں کا قصور نہیں ہے جن کو آپ جو ہے بدماش کہتے ہیں، اور یہ دینی دشمنی ہے ساری، کیونکہ ہم فرقوں میں ہیں، اس لیے ہماری جو ہے عربوں کے ساتھ جو ہے دشمنی ہے کہ وہاں پر اسلام، خالص اسلام کیوں نافذ ہے۔ اور اگر ملک شام کو منافقوں نے برباد کیا ہے اور غزہ کو یہودیوں نے برباد کیا ہے، تو اس کے پیچھے بھی یہی سوچ ہے کہ شامی عرب ہیں، فلسطین والے عرب ہیں، انہوں نے وہ اسلام، خالص آسمانی اسلام کے ماننے والے ہیں، اس لیے دنیا کے سارے ملک جو کلمہ پڑھنے والے ہیں کسی نے بھی ان کی مدد نہیں کی۔ یہ ساری فرقہ پرستی کی وجہ ہے کہ ہم جو ہے ان سے نفرت کرتے ہیں کہ وہ عرب ہیں، اور عربوں نے جو ہے اللہ کے دین کو نافذ کیا ہوا ہے۔ یہ ملک شام کی تباہی اور غزہ کی تباہی جو ہے، یہ اس کے پیچھے یہی سوچ ہے۔ اس لیے مسلمانوں نے ان کی مدد نہیں کی، کیونکہ مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے، مسلمانوں کے ملکوں میں کہیں بھی اسلام نافذ نہیں کیا مسلمانوں نے۔ انہوں نے سوچا ہی نہیں ہے کہ ہمارے نبی نے تو صحابہ کرام نے اسلام نافذ کیا تھا اللہ کی زمین مخلوق پر، ہم بھی کچھ کریں، نہیں، سوچا ہی نہیں ہے۔ اور اسلام نافذ کرنا بڑی دور کی بات ہے، انہوں نے شیطانی جمہوریت، کافروں کے فتنے کا جو ہے بائیکاٹ تک نہیں کیا، بلکہ تمام ملک جو ہیں مسلمانوں کے جو کلام کو جو ہے وہ کلمہ پڑھتے ہیں، ان سب کے اندر یہود و نصارہ کا فتنہ مسلط ہے، شیطانی جمہوریت ہے، جاہلوں بدماشوں کی اسمبلیاں ہیں۔ یہ حقیقت کیوں نہیں بیان کرتے آپ؟ دانشوری تو ہوتی ہے جس میں جو ہے انصاف کی بات کی جائے، حق کی بات کی جائے، وہ دانشوری ہوتی ہے۔ یہ دانشوری کیا چیز ہے؟ نہ قرآن کا حوالہ، نہ کسی حدیث کا حوالہ، ویسے ہی جو ہے وہ دانشوری کی جو ہے اس کا فتویٰ جاری کر دیا دانشوری نے کہ عرب جو ہے وہ چور ڈاکو بدماش ہیں۔ کیوں؟ کیا بدماشی کی ہے انہوں نے تمہارے ساتھ؟ وہ تم کو قرضے دیتے ہیں، تم پہ خرچ کرتے ہیں، اس لیے بدماش ہیں وہ؟ نہیں، یہ عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ ہمیں وہ چبھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے دین کو نافذ کیوں کیا۔ وہ ہماری طرح جو ہے یہود و نصارہ کے غلام ہونے چاہیے۔ اصل بات یہ ہے، اصل دانشوری یہ ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے قرآن کہتا ہے کہ انہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ جو میں نے بات کہی ہے کہ اصل دشمنی جو ہے کافروں کو، یہود و نصارہ کو اور کلمہ پڑھنے والوں کو، منافقوں کو، وہ قرآن نے بیان کی ہے کہ اصل دشمنی جو ہے میرے حبیب آپ سے تو لوگ جو ہے یہ کافر جو آپ کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے کہ اللہ کی آیات جو ہیں، حکم، فیصلے، نصیحتیں جو ہیں، ان سے ان کو دشمنی ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور مدینہ کے منافق جو تھے، جو کلمہ پڑھتے تھے، اندر سے کافروں کے ساتھی تھے، ان کی بیماری کا بھی قرآن نے یہی بتایا ہے۔
منافقت جو ہے وہ لے ڈوبی ہے. اس منافقت نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے کہ میرے حبیب یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، اصل یہ آیتوں کو، اللہ کی قرآن کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. یہ ہم یہ کچھ کر رہے ہیں، زبان سے کلمہ، اندر سے جو ہے شیطانی جمہوریت، کافروں کے فتنے کے ساتھ محبت، اس کے لیے جد و جہد، اس کے لیے کوشش. یہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ اصل میں ان کے دلوں میں اللہ کی آیات جو ہیں، اللہ کا قرآن جو ہے، اس کے خلاف دشمنی جو ہے وہ ان کے دلوں میں جو ہے وہ قائم ہے. یہ ایمان والوں کے کیوں نہیں انہوں نے فلسطین میں اور ملک شام میں جو ہے ان کی تباہی پر جو ہے کیوں نہیں مدد کی؟ کہ انہوں نے یہود و نصارہ کا فتنہ جو ہے اپنے ملکوں میں مسلط کر رکھا ہے. یہ ان کے غلام بن گئے ان کے فتنے کی وجہ سے. اور یہ جو ہے کافروں سے ڈرتے ہیں. منافق جو ہوتے ہیں کافروں سے ڈرا کرتے ہیں، وہ ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہوتے. قرآن کہہ رہا ہے وما ہم بمؤمنین، پہلا پارہ دوسرا رکوع ہے. وہ ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہے دل سے، وہ اوپر سے جو ہے دعوے کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اللہ کہتا ہے کہ وما ہم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور اپنے ایمان والوں کو اپنے جھوٹے دعوے سے. منافقانہ طریقے سے جو کلمہ پڑھتے ہیں یہ دھوکے باز ہیں، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کے ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ ان کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تو یہ غزہ کی تباہی اور ملک شام کی تباہی جو ہے اس کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہے. کیوں؟ کہ ہم جو ہے ہم نے کلمہ پڑھا ہے صرف دکھانے کے لیے. اندر سے ہم جو ہے مسلط کر کے بیٹھے کافروں کا فتنہ، اصل ہماری اصلیت وہ یہ ہے. اس لیے ہم جو ہے مسلمانوں کے ملک جو ہیں نہ غزہ کی حمایت کر سکے ہیں نہ ملک شام کے، دونوں کی تباہی کی ہے. ملک شام کے منافقین نے کی ہے، کلمہ پڑھنے والوں نے، اور غزہ کی تباہی جو ہے وہ یہودیوں نے کی ہے. اور یہ گٹھ جوڑ جو ہے قدیم ہے. مدینہ میں دیکھ لیں، منافقوں کے سرپرست جو ہے یہودی تھے مدینہ کے، اور مکہ کے کافر مشرک تھے. اور ان دونوں کے لیے جو ہے مدینہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں مدینہ کے منافق جو ہے یہ دونوں کے لیے ساری کوششیں کر رہے تھے اسلام کے خلاف، اللہ کے خالص دین کے خلاف. یہ یہودیوں کے اطاعت گزار تھے جس طرح آج ہم ہیں. یہودیوں کا فتنہ مسلط کر کے یہ مشرکین کے اطاعت گزار تھے مدینہ میں جس طرح آج ہم ہیں. ہم مشرکین ہند سے ڈرتے ہیں ہم، لیکن کوئی بات نہیں، مایوسی کی کوئی بات نہیں، جو کرنے کرنے بے شک. آپ اللہ جب کام لیتا ہے تو اپنے کافروں سے، اپنے نافرمانوں سے، کافروں سے لے لیتا ہے. دیکھنے میں زندہ مثال ہے کہ پورے ہندوستان کو جو ہے دانشور نے جو ہے دعوت دے دیا کہ 100 کروڑ ہندوؤں اب تمہیں اسلام قبول کر لینا چاہیے. اور اس ایک شخص کی پکار کا بہت بڑا اثر ہوگا انشاءاللہ. بہت سے ہندو جو ہے وہ اپنا لٹریچر اسلام پڑھ کر جو ہے انشاءاللہ تعالی مسلمان ہوں گے. اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. تم اگر کافروں کے غلام بن کر ان کے فتنے کو مسلط کرو گے، اسلام سے دشمنی رکھو گے، تو اللہ کو تمہاری دشمنی کا تمہاری منافقت کا کوئی پرواہ نہیں اس کو. وہ اپنے دین کا کام کافروں سے لے لے گا. جیسا ریڈلی ہے اور دیگر مسلمان خواتین جو اسلام لائی ہے کافروں میں سے، وہ محنت کر رہی ہیں، اب اسلام کے لیے محنت کر رہی ہے، وہ ریڈلی کر رہی ہے. دیگر جو ہے عورتیں جو ہے مرد جو ہے وہ اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں. تم نہیں کرو گے اسلام کی حمایت، اللہ تعالیٰ کافروں سے اپنے دین کی حمایت کروا لے گا. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ جس کو چاہے ہدایت دے دے، اس کے دل میں جو ہے اپنی ہدایت ڈال دے اور اس کو جو ہے کندن بنا دے، اس کو غالب کر دے دنیا میں. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے.
اگر ہم منافقت پر ڈٹے ہوئے ہیں، اسلام دوسرے پر ڈٹے ہوئے ہیں، کافروں کے فتنے پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو کوئی بات نہیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، انجام ہمارا برا ہے اور ہوگا۔ یہ دیکھ لیں ہم کو جو ہے ان کافروں کے ایجنٹوں اور منافقوں نے جو ہے ان کے غلاموں نے کہاں پہنچا دیا اس قوم کو، دلیل و خوار کر دیا ہے۔ کافروں کے بینکوں کے سودی قرضے جو ہے ان کا بوجھ لاد دیا، ٹیکسوں کا بوجھ، بے روزگاری، مہنگائی، لوٹ مار۔ صدیقی صاحب یہ باتیں کیوں نہیں وضاحت کرتے آپ؟ کیا نبی علیہ السلام کے دور میں یہ باتیں کوئی تھی ان میں سے کوئی بھی؟ ٹیکس تو مسلمانوں پر ہے ہی نہیں، مسلمانوں پر تو صاحب دولت جو ہے ان پر زکوٰۃ ہے، ان کے لیے لازمی ہے۔ یہاں غریب کے لقموں پر جو ہے ٹیکس لگا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام زکوٰۃ کا فلسفہ فرمایا کہ زکوٰۃ دولت والوں سے لے کر جو ہے غریبوں کو تقسیم کی جاتی ہے۔ یہاں ٹیکس ہے غریبوں پر لگا کر جو ہے یہ اسمبلیوں والوں کو، حکمرانوں کو عیاشیاں کروائی جاتی ہیں اس ٹیکس کے پیسے سے۔ یہ حقیقت نہیں ہے؟ صدیقی صاحب اس دانشوری کو یہاں بھی استعمال کرے نا، کہ یہ ہمارے اندر جو تباہی آئی ہے معاشرے کے اندر، یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ حقائق جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمات کی روشنی میں دیکھیں، ان کی روشنی کے بغیر نہ دیکھیں۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ یہ بمصطفیٰ برساں کے دین ہماؤست، اگر دین چاہتا ہے خالص دین تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلا جا۔ جیسا چشمے سے خالص پانی ملتا ہے، اس سے اس دین کے چشمہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو ہے یہ چشمہ جاری ہوا تھا۔ علامہ صاحب کہتے ہیں اگر دین خالص دین چاہتے ہیں تو نبی علیہ السلام کے دور میں چلا جاؤ۔ ہم فرقے بنا کے بیٹھے ہوئے، ہم نبی علیہ السلام کے دور کو قبول ہی نہیں کرتے۔ خالص دین اگر ملے گا تو وہاں ملے گا۔ نبی علیہ السلام، ابھی نبی علیہ السلام فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانی دین کے ذریعے صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کی، ان کو خالص ایمان دیا، ان کے اندر ایمانی غیرت پیدا کی، ان کے کردار کو پاکیزہ کیا، ان کا اللہ پر یقین اور بھروسہ اس کو پختہ کیا نبی علیہ السلام نے۔ یہ چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں۔ یہ لوگوں کو جو ہے بزدل بنانا کہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، دو چیزیں جو ہے وہ اسلحہ اور معیشت جو ہے ہوگی تو پھر کامیاب، یہ بزدل نہ بنائیں لوگوں کو۔ اللہ پر بھروسہ ہے۔ اللہ جو ہے دشمنوں کے، جب مسلمان کمزور ہو، اللہ دشمنوں کے دلوں میں جو ہے افغانستان کی طرح جو ہے ان کے دلوں میں خوف طاری کر دیتا ہے۔ اور یہ قیامت تک اللہ کا وعدہ ہے کہ ان اللہ مع المؤمنین ومن نصر الا من عند اللہ، مومنین کو فقط اللہ کی جو ہے مدد جو ہے وہ آئے گی، اس کا قیامت تک جو ہے یہ دعویٰ ہے۔ کیوں لوگوں کو بزدل بنا رہے ہو کفر کی باتوں سے، اور ان کو دین سے دور، اللہ کا خوف کرو، ڈر جاؤ اللہ سے، صحیح دانشوری کرو قرآن و سنت کے مطابق، تاکہ اس قوم کی کوئی اصلاح ہو سکے۔ نفرتیں پیدا کر رہے ہو، بزدل بنا رہے ہو، یہ کام نہ کرو، رحم کرو، اس قوم پر رحم کرو۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔